قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ڈیٹیلز تو اس کی ہو گئی تھی، لیکن لاسٹ میں آپ کو میں یہ بتا رہی تھی، وظیفہ بتا رہی تھی ایک، تو آپ لوگ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ایک سیکشن کا، وہ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ غم کی حالت میں اور جب پریشانی حد سے زیادہ ہو جائے، کوئی غم حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو اس وقت یہ آیت جو ہے اس کا تکرار کرنا، یعنی اس کو بار بار پڑھنا فائدہ دیتا ہے، انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے ذہن میں رکھ کے اگر کرے تو پھر اور ہی زیادہ اثر ہوتا ہے کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت اللہ کے سامنے ہی کرتی ہوں۔ اتنا ہی بے شک پڑھ لیں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن دنیا ہے تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو انسان کو پریشان کرتا ہی رہتا ہے، اس لیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آ، اگلی آیت ہے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ پیغمبر کا یقین، سبحان اللہ، دیکھیے کہ انہوں نے آ کے ان کے دوسرے بیٹے کو بھی کہہ دیا، دوسرے بیٹے کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ اس نے چوری کی ہے، لہٰذا وہ بھی مصر کا جو عزیز ہے، جو وزیر ہے مصر کا، اس کا قیدی بن گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو یقین تھا وہ کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ وہ پیغمبر تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب حد سے زیادہ غم بڑھ جاتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ اب میرے اعصاب جو ہیں وہ ان کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو پھر وہاں سے ہی اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے لیے رو رو کر نابینا ہو چکے تھے، یعنی ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی، تو اوپر سے دوسرا بیٹا جو ہے اس سے بھی ان کو ہاتھ دھونے پڑے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہ نہیں کہا کہ اب تو بس میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا، اب تو مجھے مر جانا چاہیے، عام لوگ ایسی بات کرتے ہیں نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور الٹا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جا کے اب تم لوگ یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور وَلَا تَيْأَسُوا مِن روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ سبحان اللہ، اتنی کڑی آزمائش! آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی پیغمبروں کی ہم یہاں پہ واقعات پڑھتے ہیں نا، کڑی سے کڑی آزمائش، اور پیغمبروں جیسی آزمائش عام انسان کے اوپر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ کی رحمت بھی لازمی آئی ہی آئی ہے۔ یعنی کسی بھی واقعے کے اندر آپ کو مایوسی والا عنصر نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کے نتائج مایوس کن نظر آئیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو لگے کہ فلاں پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اس کے واقعہ میں بڑا برا ہوا، یا صحیح نہیں ہوا، انجام اچھا نہیں ہوا، یا پیغمبر ڈس ہارٹ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں اس طرح کے واقعات کیوں سنا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور یہ جنت نہیں ہے کہ اس میں آپ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آپ خوش باش رہیں گے، آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے، اچھی اچھی زندگی گزاریں گے، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بتانے کے لیے ہی قرآن بار بار ایسے واقعات ہمیں سناتا ہے، اور پھر اس کے اندر پیغمبروں کے کردار کیسے رہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے دونوں کو تلاش کرو، اور اس میں یہ بھی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کوشش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ توکل کر کے آپ گھر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ سب کچھ میرا اللہ ٹھیک کر دے گا۔ ہر واقعہ میں ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ کوشش جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس حد تک کہ انسان اپنے آپ کو تھکا دے، بری طرح تھکا دینے کی حد تک کوشش کرنی ہوتی ہے ہر معاملے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر تو ہم دنیا کے لیے محنت کریں گے تو بھی ہمیں محنت تو کرنی ہی ہے، اور آخرت کے لیے محنت کریں گے تو ہمیں دنیا بھی اچھی مل جائے گی اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی۔ یہ ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کس میدان میں کرنی ہے۔ تو محنت جو ہے اور کوشش جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے، کوشش کے بغیر
اگر کچھ ہو سکتا ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غزوات نہیں کرتے۔ آپ نے کتنے غزوے لڑے، ہر سال میں کئی بار ایک سال میں دو دو غزوے بھی ہوتے۔ آپ کی مدنی زندگی پوری کی پوری غزوات سے بھری پڑی ہے، آپ زخمی بھی ہوئے ہیں، ساتھی شہید ہوئے، رشتہ دار شہید ہوئے۔ تو یہ دنیا جو ہے اسی طرح ہوتی ہے کہ محنت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ پہ توکل اس حد تک جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ قرآن پاک نے بار بار کہا ہے کہ مایوس جو ہے صرف کافر ہی لوگ ہوتے ہیں، مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، کفر تک لے جاتی ہے انسان کو۔ تو جہاں پہ آخری حد ہمیں نظر آ رہی ہو نا کہ اب بس یہاں میرے بچنے کا کوئی چانس نہیں، وہاں پہ بھی مایوس ہونا جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسلام ہمیں مایوس ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر۔ اب باپ نے کہہ دیا، ابا نے کہہ دیا کہ جا کے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو، اور یہ سارے کے سارے بھائی جو تھے 10 بھائی، یہ سارے نکل پڑے حضرت یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچا کہ یوسف کا تو کوئی ٹھکانہ پتہ نہیں ہے ہمیں، بنیامین کے لیے ہی منت سماجت کرتے ہیں عزیز مصر کی، چلو ایک تو ملے نا۔ تو یہی کرنے کے لیے عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے اور ان کے سامنے آ کے رونا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہمیں ہمارا گھر جو ہے، ہمارا اہل جو ہے بڑی بے قراری میں، بڑی تکلیف میں ہے، ہمیں جو ہے بھوک کی تکلیف جو ہے وہ پہنچی ہے، فاقہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے، قحط ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ اب ہمارے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے بدلے میں آپ سے غلہ خرید سکیں۔ تو وجئنا ببضاعت مزجاۃ، ہم گھٹیا پونجی آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، گھٹیا مال لے کر آئے ہیں۔ فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا، لہذا آپ مال ہمیں پورا دینا، یعنی جو ضرورت ہے ہماری وہ بہت زیادہ ہے، لیکن رقم ہمارے پاس کم ہے، تو آپ ہم پہ رحم کرو، اور وتصدق علینا، ہم پہ خیرات کر دو۔ یعنی خیرات مانگنے کی حد تک جو ہے ان کی حالت پتلی ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس حد تک عاجزی کے ساتھ پیش کیا۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، کہنے لگے کہ اس خیرات کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ دیکھیے بری چالیں چلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں امن کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کسی کے